بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ ہم مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب اصحاب رسول کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمارے اندر ہمیشہ یہی کوشش اور اسی بات کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری کوشش اصحاب رسول کی حقوق کو پہچاننے کا جذبہ اور ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش صرف اس لیے کیونکہ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے یہ بھی کہا، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے بارے میں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی بعد میں آنے والوں کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی میں تمہیں کیا ہے وصیت کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ میں تمہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم میرے صحابہ یعنی میرے ساتھیوں کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا جو ہے توقیر، ان کی عزت کا ہمیشہ کیا ہے خیال رکھنا۔ اسی طرح پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کون آنے والے تھے؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوئی، آپ دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، آپ کی نبوت رسالت پر ایمان لایا۔ یہ تابعین ہیں، ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام، ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں، یعنی زمانے تابعین کے بعد کا جو زمانہ تھا اس میں جو ایمان والے تھے، جنہیں اتباع تابعین یا تبع تابعین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور تاکیدی حکم دیا کہ ہم ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام، ان کی بھی توقیر ہمارے اندر کیا ہے پائی جانا چاہیے۔ تو المہم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کے بارے میں، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم وصیت تھی کہ ہم اصحاب رسول کی تعظیم کریں، ان کا احترام اور ان کی توقیر ہمارے اندر کیا ہے پائی جانا چاہیے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اور یہ تاکیدی وصیت تھی۔ حضرات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ہے اس کو مکمل طور پر بیان کر دینا ایک مجلس میں یہ بہت ہی مشکل اور ناممکن کام ہے، لیکن چند باتیں، چند نصوص قرآن و سنت کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی کہ اصحاب رسول کی کیا عظمت ہے اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول کو یہ جو عزت اور یہ مقام و مرتبہ اور شرف کا مقام نصیب کیا، اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، اور یہی اصحاب رسول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و مال قربان کرنے کے لیے کیا ہے، تیار تھے آپ کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی تھی ان کو، جو کہ صحابہ کرام کے بعد کسی اور کو قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی، یہ مقام مرتبہ۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات۔ تم میں سے اگر کوئی کسی کو اپنا اسوہ بنانا چاہتا ہے، اپنا قدوہ بنانا چاہتا ہے، اس کے طور طریقے پر یعنی صحیح طور طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنا اسوہ بنائے، اس کی اقتداء کرے جو وفات پا چکا ہے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو حیات ہے، جو زندہ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ابن مسعود کے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات کہ انسان بس اوقات دوسروں کو دیکھ کر ان کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بنا لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو وفات پا چکے ہیں تم انہی کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بناؤ، کیونکہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو وہ اس خیر اور بھلائی کے راستے پر رہتا ہے یا کہ کسی شر اور منکر کے راستے پر چلے جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک انسان ایمان والا شام کو، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو جو وفات پا چکے ہیں ایمان پر، ان کی اقتداء، ان کی پیروی اور ان کی باتوں کو ماننے کے بارے میں کیا عبداللہ ابن مسعود نے کہا۔ آگے فرماتے ابن مسعود، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامہ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ سب سے افضل لوگ اس امت کے اصحاب محمد، اصحاب رسول اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں یہ تقوی، پرہیزگاری، نیکی کا جذبہ پایا گیا، اور جو علم کی گہرائی، دین کا فہم ان کے اندر پایا گیا، اور بہت ہی کم جن کے اندر تکلف پایا گیا، وہ صرف اور صرف کیا ہے، اصحاب محمد تھے۔ دین پر عمل کرنے میں کوئی تکلف نہیں ان کے اندر، علم کی گہرائی، علم حاصل کرنے میں ان کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں، اور اسی طرح دل کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبہ، اس کی کوئی مثال دوسرے لوگوں میں نہیں پائی گئی۔ اسی لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل لوگ کیا ہے، لوگوں میں شمار ہیں۔ آگے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ۔ اصحاب محمد ایسے لوگ تھے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے دین کے قیام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے نشر و تعلیم کے لیے بھی اصحاب رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، تو تم ان کے فضل کو پہچانو، اصحاب رسول کے فضائل کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھو اور انہی کے آثار پر عمل کرو، یعنی انہی کے طور طریقے پر تم چلنے کی کوشش کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور تم سے جتنا ہو سکے حسب استطاعت، حسب طاقت، تم اصحاب رسول کے اخلاق اور ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام یہ ہدایت کے راستے پر تھے اور مستقیم یعنی سیدھے راستے پر تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتایا ہمیں کہ ان کا یہ مقام و مرتبہ کہ ان جیسے پورے امت محمدی میں قیامت تک جو ہے کوئی نہیں پایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی نبی کی صحبت، اپنے دین کے لیے انہیں کیا ہے منتخب فرمایا، اسی لیے ہمیں ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کے آثار پر کیا ہے عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، کہ تم ان کی عزت، ان کی تعظیم اور ان کا احترام کرنا۔ اس میں یہ بھی داخل ہے حضرات کہ ہم اس بات پر غور کریں ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے کس کی دولت، کس کی بابرکت پہنچا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد اس دین کو دنیا کے دوسرے علاقوں میں کس نے پہنچایا؟ یہ سب جو ہے اصحاب رسول کی کوشش اور محنت تھا۔ ہم اور آپ کے علاقوں میں، بر صغیر کے علاقے میں جو دعوت اسلام پہنچا کس کی برکت سے پہنچا؟ انہی اصحاب رسول کی برکت سے اور تابعین کی برکت سے۔ تو ایک بہت بڑا احسان ان کا ہم پر ہے، اسی لیے ان کے لیے بد زبانی اور صحاب رسول میں سے کسی کو برا بھلا کہنا یہ جو ہے بہت ہی سنگین جرم ہوگا اور بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا اور کہا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے اصحاب کو یعنی میرے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو تم گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر اللہ کے راہ میں اپنی دولت، اپنی پیسہ خرچ کر دے، تب بھی میرے صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ بلکہ صحابہ جو ایک ہاتھ خرچ کرتے تھے، اس ایک ہاتھ کے خرچ کے برابر بھی تم احد پہاڑی کے برابر خرچ کر کے جو ہے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مرتبہ نصیب ہوگا۔ ارشاد باری تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار، متقدمین اور سابقین، اور اسی طرح جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے مہاجرین کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجر انصار جانتے ہیں کہ صحابہ کرام دو قسم کے سمجھے جاتے ہیں،
مہاجرین جنہوں نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی، اور انصار جو مدینہ ہی کے جو ہے رہنے والے تھے، تو ان دونوں کے بارے میں بتایا والمہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سابقین ہیں اور متقدمین ہیں، اور اسی طرح جنہوں نے ان کی اتباع کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہ ابدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، یعنی باغیچے، تجری تحتها الانہار، ایسے باغیچے جہاں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسی جنتوں میں، ایسے باغیچوں میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی کیا ہے سب سے عظیم اور بڑی کیا ہے کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت ہمیں کی تھی کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ تم ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، اور جو ہے ان کی تعظیم کرنا۔ اسی لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور ان کے چند اختلافات کو لے کر بہت ہی زیادہ تبصرہ کرنا، یہاں تک کہ ہم خود یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ کون حق کون باطل پر، ایسا کرنا ہمارے لیے کیا ہے درست نہیں تھا۔ قرآن مجید ہم اٹھا کر کے دیکھیں، جنگ احد کے موقع پر کچھ نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کیا، جلد بازی کر بیٹھے، لیکن قرآن میں اللہ نے بتا دیا ان سے یہ کوتاہی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام میں ہوئی اختلافات، لیکن اختلافات کے مقابل ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان پر غالب ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ کیا ہے ضرور فرمائے گا۔ المہم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہم یاد رکھیں، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے اصحاب کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام، ان کی تقدیس، ان کے آثار پر چلنے کی ہمارے اندر جذبہ یہ پایا جانا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔